فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو دودھ پلانے کی 2 سال کی مدت پوری ہو گئی تو اب اصول کے مطابق، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے گھر میں رکھنے کا کوئی ہمارا مقصد نہیں تھا، کیونکہ 2 سال کے اندر دودھ پلایا جاتا ہے، تو میں واپس گئی. لیکن ہم اتنا بے چین تھے، ہمارا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس سونے کو ہم چھوڑ کر آئیں. ہمارا یہ دل چاہے کہ یہ بچہ جو ہے ہم سے جدا ہی نہ ہو. آپ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ میں گئی تو اتفاقاً وہاں پر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی بچوں کے بیماری کے حوالے سے. ہم نے اس کا بہانہ بنا لیا. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ دیکھیں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو لہٰذا آپ کچھ اور مدت دے دیں، کچھ اور آپ اجازت دے دیں کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں. تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اجازت دے دیتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خوش آپ کے ساتھ رہنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بڑے ہوتے ہیں دوسرے بچوں کی مناسبت سے، یعنی آپ تندرستی میں، طاقت میں اور صحت میں ڈبل ہوتے ہیں. تو جب سارے بچے کھیلتے ہیں نا باہر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلنے نہیں جاتے تھے. جب بچے آتے تھے کہ آپ بھی چلو، تو آپ پتہ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے کہ میں کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں حضرت حلیمہ سعدیہ سے عرض کی، اے پیاری امی جان، یہ میرے بھائی صبح سے شام تک کہاں جاتے ہیں؟ یہ سارا دن ہوتے نہیں گھر. آپ فرماتی ہیں کہ وہ تو بکریاں چرانے جاتے ہیں. تو حضور نے بار بار اصرار کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرانے جا رہے ہیں، اور یہ سنت نبوی، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی یہ بکریاں چرائی، اور آپ نے یہ بھی نبوت کی دلیل بکریاں چرا کر پیش کر دی، زمانے کو دکھا دی کہ یہ بھی دیگر انبیاء کی بھی سنت ہے اور میں بھی اس کو زندہ کر رہا ہوں. تو اللہ اکبر. حضرات محترم، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں ہی برکتیں تھی، رحمتیں ہی رحمتیں تھی. ایک مرتبہ میرا بیٹا دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، کانپتے ہوئے آیا اور مجھ سے عرض کرنے لگا کہ اے پیاری امی جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیا گیا. کوئی 3 شخص تھے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان نے حضور علیہ السلام کو چت لٹا کر ان کے سینے کو چاک کیا اور کوئی چیز نکالی، پھر اس میں دوبارہ کوئی چیز ڈالی. اب جب حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر نے یہ خبر سنی تو فوراً اداس ہوئی اور گھبرائے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے، اور ان کے شوہر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ بھی رکھا اور میٹھے لہجے میں عرض کی کہ اے بیٹا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کیونکہ حضور علیہ السلام اس وقت غمگین تھے اور خوف بھی ایک طاری تھا. تو حضور فرماتے ہیں کہ 3 شخص آئے جن کا لباس سفید تھا، نہایت ہی نورانی شکل تھی. انہوں نے مجھے چت لٹا کر میرے شکم کو چاک کیا اور کوئی چیز جو ہے نکال کر باہر پھینک دی، اور کوئی ایسی چمکدار چیز میرے دوبارہ شکم میں ڈال کر پھر میرے سینے کو سی دیا. اب جب انہوں نے سنا تو گھبرائے اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی آسیب کا سایہ ہو اور ہم اس کی اب حفاظت نہیں کر سکیں گے. تو وہ فوراً حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے. تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ اے حلیمہ، تمہیں تو بڑا شوق تھا حضور کو لے جانے کا، بار بار اصرار کرتی تھی، لیکن اتنا جلدی لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے سارا وہ سینہ چاک کرنے کا جو واقعہ وہ بیان کیا. تو اللہ اکبر. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل داخل نہیں ہو سکتا. میرے بیٹے کی بڑی شان ہے،
پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مطمئن کر دیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کی سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا۔ ابھی آخری بات کر کے میں اپنے بیان کو اختتام کروں گا۔ یہ شق صدر جو سینہ چاک کیا گیا، کتنی مرتبہ کیا گیا؟ 4 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 4۔ اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اور اس کی حکمت کیا تھی، یعنی سینہ چاک کرنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے سورۃ علم نشرح کی تفسیر میں فرمایا کہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے، جس کا ذکر ہو چکا ہے، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات 10 برس کی عمر میں، دوسری بات کتنی عمر میں؟ 10 برس، یعنی 10 سال کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو چاک کیا گیا وہ غار ہرا میں شق صدر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ اور چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی عز و جل کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ تو حضرات محترم، آج کا ہمارا بیان یہاں تک کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایمن اور بچپن کی ادائیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے حوالے سے اور بھی دیگر بہت انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ